بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین محترم، ہمارے عنوانات میں سے ایک اہم جو عنوان ہے وہ اصلاح معاشرہ ہے۔ معاشرہ میں جو اصلاح کے لیے ضروری امور ہیں ان پر ہم وقتاً فوقتاً گفتگو کرتے رہیں گے۔ آج ہی ایک اہم ٹاپک اخوت، بھائی چارہ، اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ اخوت کیا ہے اور اخوت کے تقاضے کیا ہیں، بھائی چارہ کے تقاضے کیا ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، کہ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اخوت سے کیا مراد ہے؟ امت مسلمہ کے افراد کا بھائی چارہ، جن کے آپس میں بھائیوں جیسے تعلقات ہوں اور حقوق و فرائض ہوں۔ گویا کہ ہر کلمہ گو شخص جو ہے وہ اسلامی اخوت کا ایک رکن ہے، چاہے اس کا تعلق عرب سے ہو، چاہے عجم سے ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے غریب ہو، جس سوسائٹی کا بھی وہ فرد ہو، وہ اسلامی مواخات کے رشتہ میں بندھا ہوا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے بہت سے مقامات پر اخوت کو ذکر کیا۔ فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ اس اخوت کو، بھائی چارے کو نعمت قرار دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم جو ہے تمہارے درمیان عداوت تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی اور تم کو بھائی بنا دیا۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اسلام دین عمل ہے، عمل کا دین ہے۔ اسلام نظریات کا دین بھی ہے، لیکن سب سے زیادہ اسلام میں عمل کو دیکھا جاتا ہے۔ مواخات اور اسلامی بھائی چارہ کی مثال سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر قائم کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو کفار مکہ نے نکال دیا، گھر اور مال جو بھی ان کے رہن سہنے کے اس وقت کا سامان تھا، وہ سب کا سب مکہ میں رہ گیا، بے یار و مددگار، بے سہارا۔ یہ مسلمان جب مدینہ طیبہ میں، جس کا پرانا نام یثرب تھا، وہاں تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت اور بھائی چارہ کا وہ عملی مظاہرہ قائم کیا اور اس کی مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک تاریخ انسانی ایسی مثال دینے سے قاصر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے ایک انصار کے ہاتھ میں مکہ کے ایک مہاجر کا ہاتھ دے دیا۔ فرمایا تم بھائی ہو، اس دنیا میں بھی بھائی ہو اور آخرت میں بھی بھائی ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے جو مہاجرین کی آباد کاری کا مسئلہ تھا، جو مہاجرین کی معیشت کا مسئلہ تھا، جو مہاجرین کے لیے چھت کے انتظام کا مسئلہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے ان کے معاشی مسائل بھی حل کر دیے، ان کے رہن سہن کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوبست کر دیا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مواخات قائم کی، بھائی چارہ قائم کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درس نہیں دیا کہ اگر کوئی مہاجر ہجرت کر کے کسی دوسری جگہ پر آئے تو وہ دوسرے شخص کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلائے۔ یہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو
اس جس جگہ پر ہجرت کی جا رہی ہے وہاں کے جو رہائشی ہیں ان پر لازم قرار دیا ہے کہ تم اپنے بھائیوں کا، مسلمان بھائیوں کا خیال رکھیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حکمت عملی تھی۔ اس میں معاشی حکمت عملی بھی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ایک بصیرت نظر آ رہی ہے کہ آپ نے کس طریقے سے مہاجرین کے جو مسائل تھے، نجی مسائل تھے ان کا، اور پھر وہ مہاجر جو یثرب مدینہ طیبہ میں آئے مکہ سے، انہوں نے بھی ایک عمدہ مثال قائم کی، اور جو انصار مدینہ تھے انہوں نے بھی عمدہ مثال کی۔ انصار مدینہ نے کیا کیا کہ اپنے گھر کا ساز و سامان آدھا کر دیا، آدھا سامان اپنے مہاجر بھائی کے لیے، آدھا اپنے لیے، سب چیزوں میں انہوں نے اس کو شریک کر دیا۔ اور مہاجرین نے کیا کہا کہ ہم مکہ کے رہائشی ہیں اور مکہ کے لوگ تاجر ہیں، ہمیں بازار کا رستہ بتلایا جائے، ہم خود اپنے ہاتھوں سے اپنی روزی کما لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اخوت کا جو عملی مظاہرہ کیا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بھائی بنے، اور اخوت کے جو بہت سے تقاضے ہیں ان تقاضوں کو بھی ہم ذکر کرتے ہیں۔ اخوت میں سب سے پہلی بات تو ایک خلوص ہونا چاہیے، نیت خالص ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین خلوص کا نام ہے۔ خالص نیت کے ساتھ اگر یہ اخوت، بھائی چارے کا، مسلمان کے لیے ہمدردی کا، مسلمان کی مدد کا جذبہ پیدا کیا جائے تو اس پر ثواب ملے گا۔ اخوت کا، بھائی چارے کا تقاضا یہ ہے کہ ہر مسلمان دنیا کے جس خطہ میں بھی ہے، جس جگہ پر بھی ہے، جس سوسائٹی میں بھی ہے، رنگ کا کالا ہے، وہ گورا ہے، عربی اجمی ہے، اس کی عزت، اس کی آبرو، اس کے مال، اس کی جان کا تحفظ کیا جائے۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ فرمایا ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور آبرو حرام ہے۔ یہ بھائی چارہ کا، یہ آج ہم دعویٰ تو بڑا کرتے ہیں کہ ہم مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، جب ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کی عزت کو لوٹتا ہے، اس کے مال کو لوٹتا ہے، اس کو قتل کرتا ہے، اس کو تکلیف پہنچاتا ہے، تو یہ اخوت کا تقاضا نہیں ہے۔ پھر اخوت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو ترجیح دی جائے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور کہ وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، ضرورت ہونے کے باوجود بھی دوسروں کو ترجیح دینا یہ اخوت ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب کہ وہ مسلمان بھائی کے لیے وہ خیر نہ چاہے، وہ بھلائی نہ چاہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اخوت کے تقاضوں میں سے، بھائی چارہ کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ احساسات کی پاسداری کی جائے۔ دوسرے مسلمان کے جو احساسات ہیں ان کی قدر کی جائے، کسی مسلمان کی تذلیل نہ کی جائے، اس کو حقیر نہ سمجھا جائے، اور اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ پھر اخوت میں یہ بھی ہے، بھائی چارہ میں یہ بھی لازم ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص سے اگر محبت کرتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر کرے، اور اگر نفرت کرتا ہے تو وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی خاطر کرے۔ اور عصبیت جو ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، کہ کسی شخص سے نفرت اور محبت کا جو معیار ہے وہ اللہ اور اس کا رسول ہے۔ اس میں کسی قوم، قبیلہ، کسی خاندان، کسی ملک، یہ
کسی قسم کی کوئی پابندی یا اس میں کوئی وہ فاصلہ نہیں مقرر کیا گیا کہ فلاں قبیلہ سے جو تعلق رکھتا ہے وہ فلاں سے نفرت کرے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جو قبائل کی جنگ تھی، جو قبائل کی نفرتیں تھیں، ان کو دور کر دیا۔ پھر اسلامی بھائی چارہ کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے بھائی کے عیوب، نقائص اور ان کی کمی اور کوتاہیوں پر پردہ پوشی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جس شخص نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ پھر کسی قسم کی اس کو تکلیف نہ پہنچائے، غیبت نہ کرے اس کی۔ آج ہمارے اندر جو سماج کی برائیوں میں سے ایک برائی یہ بھی ہے جو نفرت، کدورت، عداوت کا سبب بنتی ہے، وہ غیبت ہے۔ کسی کی پشت کے پیچھے عدم موجودگی میں ہم گلہ جو کرتے ہیں، اس کے عیوب اور نقائص بیان کرتے ہیں، یہی غیبت ہے۔ اور عزت کی جائے، یہ بھی اخوت، ہر مسلمان کی عزت کی جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یحقرہ ولا یخذلہ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اس کی تحقیر کرتا ہے، نہ اس کو رسوا کرتا ہے۔ بدگمانی سے پرہیز کیا جائے۔ بھائی چارے کے جو تقاضے ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ جو ہے بدگمانی، اس سے احتراز کیا جائے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ ایمان والو وہ گمان کرنے سے بچو کیونکہ بعض گمان تو گناہ ہے۔ کسی کی جاسوسی مت کیجیے، کسی کے پیچھے مت پڑ جائیے، اور کسی کے بارے میں بدگمانی اور اپنا ایک ذہن مائنڈ سیٹ بنا لینا کہ فلاں خامی فلاں کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور پھر آج کے اس ہمارے سوشل میڈیا کے زمانہ میں یہ جو بدگمانی ہے، اور ہم نے ہر سنی سنائی بات کے اوپر ہم یقین کر لیتے ہیں، یہ بھی اخوت کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ پھر اسلامی بھائی چارہ تب قائم ہو سکتا ہے جب ایک دوسرے کی ہم مدد کریں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف جنگ کرنے سے احتراز کرے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرنے سے احتراز کرے۔ اور ایک ہمارے سماج میں یہ بھی ہے، اخوت اور بھائی چارہ تب قائم ہوتا ہے جب تحائف کا تبادلہ کیا جائے۔ اور یہ تحائف کا جو تبادلہ ہے یہ ذاتی طور پر کرنا چاہیے۔ اگر ایک شخص دوسرے سے محبت کرتا ہے تو اس کو تحفہ دے گا تو اس کی محبت میں اور اضافہ ہو جائے گا، اور اس تحفہ کی وجہ سے دوسرا شخص اس کی قدر کرے گا، اس کی عزت کرے گا۔ سامعین عزیز احترام، آج مسلم دنیا کے اوپر اگر ایک نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ مسلم دنیا میں اخوت، جو بھائی چارہ ہے، وہ ختم ہو گیا ہے۔ تمام مسلمان ممالک آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کے درمیان بھی وہی رشتہ مواخات ہے جس طریقے سے ایک مسلمان اور دوسرے مسلمان کے درمیان ہے۔ آج دیکھیں مسلمان ممالک ایک دوسرے سے دستو گریبان ہیں۔ پھر دیکھیں کہ ہمارے وہ مسلمان جو ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، جن کے اوپر مغربی ممالک ظلم کر رہے ہیں، تو وہاں بھی جو ہمارے وہ ممالک جو صاحب ثروت ہیں، جو صاحب طاقت ہیں، جن کے پاس اختیار بھی ہے، اور ان کی زبان میں اگر وہ ممالک اگر کوئی بیان دیتے ہیں تو ان کی زبان میں اثر بھی ہے، اس کے باوجود بھی ان ہمارے مسلمان بھائیوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے۔
جیسا کہ آپ فلسطین کے حالات ابھی دیکھیں، وہاں فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر جتنا ظلم کیا جا رہا ہے، وہاں بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، عورتوں کو قتل کیا جا رہا ہے، وہاں ان کے گھروں کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے، حقوق انسانیت نام کی وہاں چیز باقی نہیں رہی۔ جنگی قیدیوں کے متعلق جنیوا کنونشن تو ہوتی ہے، جنگی اصول اور قواعد تو مغرب میں بنائے جاتے ہیں، لیکن ان پر عمل نہیں کیا جاتا، اور یہ قوانین جو ہے وہ بھی صرف اور صرف دوسرے لوگوں کے لیے ہیں۔ تو ضرورت اس امر کی ہے، ایک تو یہ ہے کہ اخوت اور بھائی چارہ سوسائٹی میں قائم کیا جائے، معاشرہ میں قائم کیا جائے، ایک شخص دوسرے مسلمان کی عزت کرے، دوسرے مسلمان کے حقوق اور فرائض کا خیال رکھے۔ اس طریقے سے ایک مسلم ملک دوسرے برادر ملک کے جو ہے وہ اس کا تحفظ اور اس کی خیر اور اس کی بھلائی چاہے۔ تو ضرورت ہے کہ آج مسلم امہ ان مظلوم مسلم ممالک کا ساتھ دے جن پر ظلم کیا جا رہا ہے، جن کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے۔ شکریہ والسلام۔